یہ 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری بدھ کا دن تھا جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں نماز فجر کی امامت کرا رہے تھے۔ نماز کے دوران ابو لولو فیروز نامی مجوسی غلام نے زہر آلود خنجر سے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر 3 وار کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر گر پڑے اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز کی امامت کرائی۔ آپ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لایا گیا۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ حملہ آور موجوسی تھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ حملہ آور مسلمان نہ تھا۔ آپ پر خشیت الہی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ کے لیے دودھ لایا گیا۔ جیسے ہی آپ نے دودھ پیا وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہہ نکلا۔ طبیب نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، وصیت فرما دیجئے، آپ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو میرے پاس لاؤ۔ وہ حاضر ہو گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست عطا کی تھی، اور ان ناموں کے بارے میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حذیفہ بن الیمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، خون ان کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا، کہ اے حذیفہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام منافقین کے ناموں میں لیا ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے جو کسی کو نہیں بتا سکتا۔ آپ نے پھر پوچھا، خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دیں کہ اللہ کے رسول نے میرا نام شامل کیا ہے یا نہیں؟ حضرت حذیفہ کی ہچکی بند گئی اور وہ کہتے ہیں، اے عمر، میں آپ کو صرف اتنا بتا رہا ہوں، اور اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی زبان نہ کھولتا۔ اور میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، وہ کیا ہے ابا جان؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا، میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ۔ ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر، بلکہ کہنا کہ کیا آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیں گی، کیونکہ آپ گھر کی مالکن ہیں؟ تو ام المومنین نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی تھی، لیکن آج میں اسے عمر کے لیے ترک کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر شادہ و فرحاں واپس آئے اور عرض کی، اجازت مل گئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر کا رخسار مٹی پر پڑا ہے، تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیوں تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابا جان، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگا رہنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر اللہ پاک نے اسے نہ بخشا۔ اے میرے بیٹے، میری میت مسجد نبوی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھنا، اور حذیفہ بن یمان پر نظر رکھنا، اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کرے تو میری میت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جانا، اور میرا جنازہ روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا، اے ام المومنین، آپ کا بیٹا عمر، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین، ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو، اگر آپ اجازت مرحمت فرما دیں تو دفن کرنا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی نظریں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ پر تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت حذیفہ کو ابا جان کی نماز جنازہ میں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اے اماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، کیا تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المومنین نے جواب دیا، مرحبا یا عمر، عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ ام المومنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر نکل آئیں۔ یکم محرم سن 24 ہجری کو 62 سال کی عمر میں حضرت عمر شہادت نوش فرما گئے۔
حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص، حضرت طلحہ نے سیدنا عمر فاروق کو قبر میں اتارا۔ اللہ پاک راضی ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، زمین کا چپا چپا جن کی عدل کی گواہی دیتا ہے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب سے اتنا خوف کرتے تھے۔ لیکن ہمارا کیا بنے گا؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔